الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان طریقے سے قرآن کریم سیکھنے کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ کورسز آرگنائز کیے ہیں ورک آرگنائزیشن نے، اور دوسرا امپورٹنٹ ریمائنڈر یہ ہے کہ یہ صرف 20 ککشاؤں کا لگھو پاٹھیکرم ہے۔ بہت چھوٹا، آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگا جا رہا ہے، بہت کم وقت، کم دنوں میں بھی کم وقت مانگا جا رہا ہے۔ اور ان سب کلاسز کا مقصد کیا ہے کہ ہندی لینگویج میں، ہندی بھاشا میں ہم قرآن کے شبدوں کو سمجھ جائیں اور کم سمے میں سمجھ جائیں۔ اسی لیے میرا آپ سے نویدن ہے، انورودھ ہے کہ آپ لوگ اپنی کاپی بھی نکال لیجئے، پین نکال لیجئے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جو علم چاہتا ہے لَيَعْلَمَ بِالْقَلَمِ، ہم علم سکھاتے ہیں قلم کے ذریعے سے۔ یوز یور پین، پین کا استعمال کریں گے تو سیکھیں گے۔ تو کاپی، اور جو میں سوال پوچھوں اس کا جواب اپنی کاپی میں لکھیے اور اس کو دوبارہ دیکھیے، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کے اس ایکشنز کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں ایک بات، آپ نے سنا ہوگا، ہمارے جو غیر مسلمان بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں جن کے ہم ساتھ رہتے ہیں، وہ بہت کہتے ہیں چترگپت جی، چترگپت۔ ایک مندر بھی ہے ہماری طرف ان کا، چترگپت۔ کون ہوتے ہیں چترگپت کا؟ اس کا آپ سندھی وچھید کریں گے نا، چترگپت۔ یہ گپت مطلب ہڈن، چھپے ہوئے، اور چتر مطلب تصویر، چھپ کر چتر لینے والے۔ ذرا امیجن کریے، یہاں پر بھی کبھی کوئی پرانے زمانے میں کوئی رسول آئے ہوں گے، وہ یہ زبان بولتے ہوں گے، انہوں نے بتایا ہوگا کہ تمہاری چیزیں چھپ کے ریکارڈ کری جا رہی ہیں، تو وہ بگڑی ہوئی شکل ہے۔ چترگپت کو انہوں نے ایک شکل دے دی۔ قرآن بھی تو کہتا ہے کہ فرشتے بیٹھے آئیں گے، وہ تمہاری ریکارڈنگ لے کے آ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پڑھ لو، اقرا کتابک، پڑھ لو اپنی کتاب۔ اور پڑھنے کے بعد وہ کہے گا لا یغادر صغیرا ولا کبیرا، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے، اس بات سے، اس لفظ سے ایک بات سمجھ میں آ سکتی ہے جو قرآن نے خود کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے۔ تو ہمارے ہندوستان میں بھی تو آئے ہوں گے نا رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول تھوڑی ہیں اسلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسلام کے فاؤنڈر تھوڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کمپلیٹ ہوا ہے، تو کوئی فاؤنڈر بھی تو ہوگا، اور اسلام کے فاؤنڈر آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ یہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اسی ایریا میں آئے۔ تو اسلام جو ہے وہ انڈین اوریجن کا ہے، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو نبی آئے ہوں گے وہ شروعات میں یہیں آئے ہوں گے، یہاں کی بھاشا میں، اور یہاں کی جو پرانی بھاشا ہے سنسکرت، ہو سکتا ہے اور اسی کا شبد ہے۔ تو یہاں کے نبی نے کچھ سمجھایا ہو ان لوگوں کو کہ دیکھو غلط کام مت کرنا۔ چترگپت مہاراج نوٹ کر رہے ہیں کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ چلیے آگے چلتے ہم۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو گیا، اور ہمارے لیے بھی، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پلاننگ کیجئے، کوشش کیجئے، روز 5 منٹ نکالیے، 10 منٹ، 15 منٹ، جس کی جتنی استطاعت ہو وقت ضرور نکالیے۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں استطاعت کی پوچھ ہوگی۔ آج ہم ادھیائے 9 پڑھنے والے ہیں، اور جب یہ پارٹ پورا کر لیں گے ہم، دیکھیے 9، ابھی 9 گھنٹے پورے ہوئے بھی نہیں ہیں ہمارے، ابھی 9 گھنٹے پورے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ اس کو پورا کرنے کے بعد 9 گھنٹے ہوں گے، کتنے الفاظ سیکھ جائیں گے ہم نئے؟ 102۔ اور یہ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ 27، لگ بھگ 28,000 بار۔ قرآن میں کل الفاظ کتنے ہیں بھائی؟ 78,000۔ اور آپ کتنے سیکھ گئے؟ صرف اور صرف 9 گھنٹے میں کتنے؟ 28,000۔ نکالیے پرسنٹیج۔ 28,000 سیکھ گئے آپ۔ تو قرآن مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو آج کے بعد آپ کو جو ملے اور یہ کہیں قرآن مشکل ہے، ان کو یہ کیلکولیشن دکھا دینا، کہنا ہم نے تو ابھی 9 گھنٹے بھی نہیں لگائے ڈھنگ سے، اور ہم اتنے الفاظ سیکھ گئے۔ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ درود نبی۔ یہ لفظ تو ایسا ہو نہیں سکتا کسی مسلمان کو نہ پتا ہو درود، درود، درود ابراہیمی۔ مگر میں آپ کو بڑی حیران کرنے والی بات بتاؤں گا۔ سب سے پہلے لفظ درود استعمال کیا تھا یہودیوں نے۔ درود کا جو مطلب ہوتا ہے لغت میں، شروعات میں جو مطلب چلتا تھا، وہ مطلب ہوتا تھا جڑیں کاٹنا، جڑیں کٹ جانا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا درود، اب وہ پرچلن میں آ گیا۔ اس لیے میں آپ سبھی سے درخواست کروں گا کہ یوٹیوب پر جائیے اور ٹائپ کیجئے علامہ سید عبداللہ
तारीख, ये टाइप कीजिए और उसमें आगे लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ अत्तहियात, एक्सप्लेनेशन ऑफ अत्तहियात। तो आपकी समझ में आएगा कि अत्तहियात का सही मीनिंग क्या है, और ये लफ्ज दुरूद या रसूल, ये दुरूद इब्राहिमी जो इस्तेमाल करते हैं, इसकी रूट क्या है और ये यहाँ से क्या हो गया। असल में नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए सलातो सलाम, जो असल में उसके अंदर हो रहा है। तो ये सीखेंगे हम। उससे पहले हमने कल के सबक के अंदर क्या सीखा था, अत्तहियात सीखी थी, जिसको बहुत अच्छे से सीखा था। एक बार जल्दी से इसका मीनिंग देख लेते हैं, पढ़िए मेरे साथ। अत्तहियातु तमाम जिंदगी बख्श सलाहियतें, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावातु और तमाम रहमतें और बख्शिशें अल्लाह के लिए हैं, वत्तय्यिबातु और तमाम पाकीज़गियां अल्लाह के लिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलामती हो आप पर ए नबी, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमतें हो, व बरका रहमत हो, देखिए ये देखिए व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, ये सिंगुलर है, व बरकातुहु और बरकतें हो उसकी, ये प्लूरल है यहाँ पर। और आगे अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन और अल्लाह के नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, इसी जल्दी से मैंने रिवाइज करा दिया। अब आज क्या पढ़ेंगे हम, दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैंने आपको बताया इसको सही मायने में दुरूद बोलने से बचना चाहिए, सलात व सलाम बोलना चाहिए। क्यों, वो भी मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब पे उसका लिंक है, देख सकते हैं आप जाकर। कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को ये डाउट है कि जब हम ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, इसमें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दुआ मांग रहे हैं। नहीं, इसमें हम अल्लाह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसमें भी हमारा फायदा है। जब कोई अल्लाह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करता है तो वो दुआ 10 टाइम्स रिटर्न होकर हमने ऊपर ही आती है, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, 10 दुआएं कबूल हो जाती हैं, 10 शर से बच बहुत कुछ होता है। तो पहली बात, इसमें हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों दुआएं कर रहे हैं, उनकी बेपनाह कुर्बानियों के लिए जो उन्होंने दी है हमारे लिए। आइए देखते हैं, फिर देखेंगे ये ऐसा क्यों है। एक एक लफ्ज लेते हैं। अल्लाहुम्मा, सबको पता है ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए, अच्छा पहले एक लाइन का मतलब देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग दुरूद लफ्ज का इस्तेमाल ना करें, खाली रहमत का इस्तेमाल करें। जो करना चाहे वो करते रहे, मगर उसका ओरिजिन मैंने आपको बता दिया है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। एक एक वर्ड का मीनिंग लेते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, पीछे भी पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़ा है तो अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, खूब दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली, रहमत भेज। वैसे तो अभी हम आगे पढ़ेंगे ये ऑर्डर वाला स्टेज से, मगर अल्लाह के साथ ये जब हो जाएगा, जब बंदा करेगा अल्लाह से तो रिक्वेस्ट होगी, दुआ होगी। सल्ली, रहमत भेज। अला, बताइए कहाँ पढ़ा है हमने अला, याद आ रहा है जी। अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर, तो अला का मतलब हो गया पर। तो अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वाह, और अला, अला का मतलब दोबारा आ गया पर आल, ये आल वर्ड क्या है, आल कहते हैं घर वालों को, फॉलोअर्स को भी कहते हैं, इत्तिबा करने वालों को, मानने वालों को भी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी हैं और उनकी इत्तिबा करने वाले भी हैं, बशर्ते उनकी इत्तिबा करने वाले हों, नाम निहार नहीं हो। देखिए आल पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल। तो पहली लाइन का मतलब हो गया, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। आल मतलब उनका घर, घर वाले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले कौन है, सबसे पहले नंबर पे
سب سے پہلے نمبر پہ ہماری مائیں امہات المومنین، ہماری مائیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ سب ان کے گھر والے ہیں، قرآن نے بھی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یہ ان کے گھر والے ہیں۔ اور آگے چلیں، عالم فالوورز، اتباع کرنے والے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کی تعلیمات کو زندگی میں لے کے آتے ہیں، وہ بھی ان کے فالوورز ہیں۔ تو یہاں دعا یہ ہو رہی ہے، تو رحمت بھیجے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے گھر والوں پر اور ان کے فالوورز پر۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ کما، یہ ورڈ قرآن میں بہت بار آیا۔ کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے۔ دیکھیے کا مطلب بھی جیسے ہوتا ہے اور کما کا مطلب بھی جیسے ہوتا ہے۔ یہاں پر آیا ہے کما، تو کما جیسے، صلیتا تو نے رحمت بھیجی، دیکھیے صلیتا تو نے رحمت بھیجی۔ اور میں آپ کو پچھلے چیپٹر میں ہی بتا چکا ہوں، دیکھیے اگر صلی کے بعد الا آئے تو ہوتا ہے رحمت بھیج، اور صلی کے بعد اگر لی آئے تو ہوتا ہے نماز پڑھ۔ تو دیکھیے یہاں پہ صلی کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الا، تو یہاں پہ اس لیے مطلب آئے گا نکل کے اس کا رحمت بھیج۔ اگر لی آتا تو ہوتا ہے نماز پڑھنے کی بات۔ تو جن کو چھوٹی چھوٹی جانکاری ہوتی ہے وہ ان کے لیے قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو کما جیسے، صلیتا تو نے رحمت بھیجی، صلیتا تو نے رحمت بھیجی، علی پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یعنی کہ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بتائیے، رحمت بھیجی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسی رحمت؟ جیسی ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی گئی ہے اور ان کی آل پر۔ یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کرا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی آل نے کیا کیا ہے، جو اس امپورٹنٹ دعا میں ان کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے ہی ایسے گھر کے ایسے گھرانے میں پلے جہاں مورتیوں کا کاروبار ہوتا تھا، مگر توحید پہ اڑے رہے، شرک نہیں کیا۔ ان کو دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے چلے گئے، بڑے ہو گئے۔ وہ جو پالنے والا تھا، جس نے ان کو پالا تھا، اس نے گھر سے بھگا دیا یہ کہہ کے کہ تجھے مار ڈالوں گا میں، چلے گئے، مگر اپنی دعوت سے پیچھے نہیں۔ لوگوں کو سمجھایا کیسے کیسے کر کے کہ یہ سورج یہ تمہارا رب ہے، ارے یہ تو ڈوب جاتا ہے، یہ چاند تمہارا رب ہے، یہ ڈوب جاتا ہے، ارے یہ تارے یہ کیا رب ہے، یہ تو ڈوب جاتا ہے، یہ ڈوبنے والا ہے، میرا رب نہیں ہوگا۔ کیسے کیسے سمجھایا مثالوں سے۔ اور قرآن نے یہاں تک کہا ہم نے ابراہیم کو ملکوت کی سیر کرائی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کیا کیا قربانیاں دی، اور بچپن میں ہی، اور جب عمر ہو گئی، اتنی بڑے ہو گئے، پھر شادی وغیرہ ہو گئی، بچہ نہیں ہوا، جب بچہ ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ چھوڑ کے چلے جاؤ وادی کے اندر، وادی عزیز زرعن کے اندر چھوڑ کے چلے جاؤ سسک کے مرنے کے لیے، نہیں، اور چھوڑ دیا اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، چلے گئے۔ ایسی قربانی ہے۔ اور پھر جب بچہ بڑا ہو گیا تو حکم یہ آ گیا قربان کر دو اس کو۔ خود بوڑھے ہو گئے، 90 سال کے آس پاس ہیں، جب بچہ بڑا ہوا ہے، بڑھاپے میں تو اب سہارا بن جاتا ہے، بازو بن جاتا ہے، اب حکم آ رہا ہے۔ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں سے بھری ہوئی، اور پھر قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو آزمایا اور وہ ہر بار امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایسے ابراہیم پہ رحمت جیسے وہ ابراہیم جس کی زندگی ایسے بھرپور ہے، اور ان کی آل میں ان کے بچے بھی ایسے، اور ان کی بیوی جب وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں وادی عزیز زرعن میں تو اتنا پوچھ رہی ہیں بس کہ اللہ کا حکم ہے کہ تو دیکھیے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اور یہ دیکھیے قرآن نے ہمیں رسول کی امت کہا ہے، مگر ملت ابراہیم کی کہا ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ہمارا کلچر ابراہیم علیہ السلام سے چلے گا، ملت ہم ابراہیم علیہ السلام کی ہے، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ملت ابیکم ابراہیم قرآن نے کہا ہے، کیوں بھول جاتے ہیں؟
اور جھگڑا ختم ہو جاتا ہے سارا جب ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہو جاتی ہے. یہ کون آیا جھگڑا کرنے والے بعد میں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا کلچر کیا ہے آپ دیکھیں گے تو کمپیشن ہے. کیا ہے؟ کمپیشن. میری ٹی شرٹ پر بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا, یہ لکھا ہوا ہے ورک فار کمپیشن. ہماری آرگنائزیشن کا کام بھی ہے کمپیشن, کرونا. اسلام کا کرونا والا پیغام عام کرو. پہلے اس پیغام کو اپنے اندر جذب کرو, اپنے اندر کرونا آ جائے گی, کمپیشن آ جائے گی. تو کمپیشن تو ایسا ہے جیسے عطر, اور یہ پھٹ پھٹ کے باہر آئے گی, گائے بگائے سب کو اس کی خوشبو آئے گی. آپ کے کمپیشن سے سب کو فائدہ ہوگا. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا, جائیے یوٹیوب کے اوپر جائیے. میں آپ سے ضرور چاہوں گا, ضرور اس کو ضرور دیکھیں, ضرور دیکھیں. اپنے گھر والوں کو دکھائیں, بیوی بچوں کو, ماں باپ کو, ان لوگوں کو دکھائیں جو اسلام کے نام پہ شدت اور کٹرتا لاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں اسلام کا کلچر کیا ہے. دا ریئل کلچر آف اسلام, دا ریئل کلچر آف اسلام بائی علامہ سید عبداللہ طارق. اس پہ 4 خطبے ہیں علامہ صاحب کے. The real culture of Islam. Compassion is the real culture of Islam. Extremism is not the culture of Islam. اس پہ 4 خطبے ہیں, یہ ضرور دیکھیے, دیکھنے پڑیں گے آپ کو, ورنہ تباہ ہو جائیں گے. جیسے شدتیں اور نفرتیں مسلمانوں کے اندر آ رہی ہیں, دین نہیں سکھاتا ہے یہ. اگر آپ کو دین پڑھنے کے بعد, دین سمجھنے کے بعد, دینی حلقوں میں بیٹھنے کے بعد اگر آپ کے اندر نفرتیں اور کٹرتا آ رہی ہے تو پھر آپ غلط جگہ پہنچ گئے. دین کا مزاج نہیں ہے. دا ریئل کلچر آف اسلام بائی علامہ سید عبداللہ طارق. اور آپ کھولیں گے تو یوٹیوب پہ اس سے ریلیٹڈ 3-4 آ جائیں گے. نہیں سمجھ میں آئے تو اس کے آفیشیل ورک کے جو آفیشیل نمبر ہے وہاں ان سے پوچھ لیجئے, وہ آپ کو وہ لنک سینڈ کر دیں گے. ورنہ مجھ سے پوچھ لیجئے, میرا نمبر یہ آئے گا 5600. اور ایک اس کا قرآن کا آفیشیل TPI نمبر ہے, مجھے بھی یاد نہیں, میں وہ بھی دیتا, اس پہ بھی پوچھیں گے آپ کو تو فوراً جانکاری مل جائے گی. تو اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ, جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو رک کے دیکھنا پڑے گا اور ان کے آل اولاد کی زندگی کو رک کر دیکھنا پڑے گا. اور ہمیں ملت ابراہیم بننا ہے, ہم ہونا چاہیے. انک حمید مجید. انا پڑھ چکے, دیکھیے انا بے شک, کیا انا بے شک, انا نیا ورڈ آیا ہے, اس کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انا بے شک, انا کا بے شک تو, تو انا کا بے شک تو, حمیدن مطلب تعریف کے قابل, حمیدن تعریف کے قابل, مجید بزرگی والا. انا کا حمید مجید, بے شک تو ہے تعریف کے قابل بزرگی والا. اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر, جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. اور تو اے اللہ بے شک تو ہے حمید, تعریف کے اصل تعریف کے قابل تو ہے, مجید بزرگی والا ہے. اب ان ورڈز کے ڈسکشن کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ اللہم, اس میں سے ایک لفظ چینج ہوا ہے بارک. اے اللہ برکت بھیج تو, کیا برکت ہوئی ہے؟ اللہم بارک, اللہ برکت بھیج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان کی آل میں, جیسے کہ تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کی آل میں. انکا حمید مجید, بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. کیا امیجن کیجئے کیا برکت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, کہ آل میں, ان کے فالورز میں. مگر یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آل میں جیسی برکت ہوئی ہے ویسی ہو. ابراہیم علیہ السلام is the point of focus here. ان کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا, ان کے بارے میں قرآن جہاں کہہ رہا ہے غور کرنا پڑے گا. ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابیکم ابراہیم. دیکھیے قرآن نے ہمیں نام دیا ہے اور قرآن نے ہمیں ملت بھی بتا دی, کہیں ٹکر ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کے ہو تم, تو ہماری ملت تو ملت ابراہیمی ہوگا. نام کیا ہو میرا نام سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, قادیانی ہو, کیا ہو, حنبلی ہو, کیا ہو, کچھ نہیں ہو, نہیں, نام دیا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ, تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, اس سے زیادہ کیوں آئیڈینٹیفائی کریں اپنے آپ کو؟ وی آر مسلمس, ہمارا نام یہ ہے. ملت کیا ہے؟ ملت ابراہیم. ختم, چکر ہی ختم. پوری دنیا کے مسلمان ان 2 باتوں پہ آ جائیں, سارے فرقے ختم. وہ فرقے والی حدیث بھی گڑبڑ ہے,
آپ کوئی جاننا چاہتا ہے نا, آپ سنتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گئے ہیں کہ فرقے ہوں گے 73 فرقے ہوں گے, ایک فرقہ جنت. ارے نہیں کہ بتا کے گئے, وہ اس حدیث کا آپ لوگوں سے درخواست ہے, آپ یوٹیوب پہ جائیے اور یہ علامہ سید عبداللہ تاریخ یہ ٹائپ کر کے, اور 73 فرقے نہیں, یہ ٹائپ کریے آپ واٹ از فرقہ, فرقہ کیا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس حدیث کی کیا ریئلٹی ہے, فرقہ کیا ہے, واٹ از فرقہ. قرآن کہہ رہا ہے اے نبی جو فرقے کر کے بڑھ گئے, الگ الگ ہو گئے, آپ کا ان سے کوئی سمبند نہیں ہے. یہاں دعائیں مانگ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پلائیں گے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ کا کوئی سمبند ہی نہیں ہے ان لوگوں سے جو فرقہ کر کے الگ الگ ہو گئے. اور فرقے کی بنیاد ہوتی ہے نام رکھا جاتا ہے, پہلے نام رکھ کے الگ ہوتے ہیں. تو آپ میں دیکھ لیے جنہوں نے یہ نام رکھ کے الگ الگ نام دے رکھے ہیں وہ سب فرقے کے اندر پہنچ گئے اور ان کا کوئی سمبند نہیں ہے رسول سے. قرآن نے کہا, اس کو آپ دیکھیے گا کہ فرقے کا نام بھی رکھے ہوئے ہیں اور خوش بھی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ملت سے باہر ہو گئے ہوں, امت کے حصے سے باہر ہو گئے ہوں, رسول کے محبت والے حصے سے باہر ہو گئے ہوں, رسول کی محبت کرنے کے بجائے شاطی میں رسول بن گئے ہوں. یہ جو نام دے کے گئے ہیں رسول, وہ نہیں نام قبول کرنے کو تیار نہیں. جو کتاب دے کے گئے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں. اس کتاب نے جو نام دیا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو الحمدللہ یہ سبق ہمارا اس کا حصہ کمپلیٹ ہوا. سبق نمبر 9 کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوا. ابھی اس کا انشاءاللہ دوسرا حصہ بھی کریں گے بعد میں اگلی ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.